بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب پر، فیس بک پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں طارق متین ہوں۔ وفاقی بجٹ کے بعد آج پہلا دن، پیر کا دن 13 تاریخ، اس پہلے دن پر کاروباری طبقے نے، مارکیٹ نے، بینکس نے، پورے ملک نے اس بجٹ پر اپنا ریئیکشن دے دیا۔ اس ویڈیو میں اس کی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں بات کریں گے عمران خان ایماندار اور سچے۔ یہ ہمارے یہاں بہت تنقید بھی ہوتی ہے نا، بندہ، مریم بی بی کہتی ہے بندہ تابع دار ہے، بندہ ایماندار ہے، یہاں پیسے کھا گیا، لٹ کے کھا گیا۔ تو اب پاکستان سے باہر سے بھی ایک بار پھر گواہی آئی ہے کہ عمران خان مخلص ہے، ایماندار ہے، سچا ہے۔ اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ سب سے امپورٹنٹ گواہی ہے گزشتہ کچھ دنوں کی، یہ سب سے امپورٹنٹ گواہی ہے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو ایک یقین ہے کہ امپورٹڈ حکومت کا الیکشن جیتنا ناممکن ہے۔ اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ تصویر دیکھیے۔ یہ کل میڈیا پر چلی اور ہمیں پتا چلا کہ کھلبلی مچ گئی جب کچھ مویشی بیوپاری وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے تک پہنچ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، بکرے تھے، اور یہ بکرے بیچنا چاہ رہے تھے، اور یہ وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے تک پہنچ گئے۔ سیکیورٹی کہاں ہے، یہ سوال پیدا ہو گیا، اور ایک کھلبلی مچ گئی۔ پنجابی میں کہتے ہیں تھرتھلی مچ گئی۔ تو کیوں مچی؟ دیکھیے، لوگوں کو احساس نہیں ہے، ہمارے وزیر اعظم سے بہت سے لوگوں کو بہت پیار ہے، شہباز شریف صاحب سے لوگوں کو بہت پیار ہے، وہ ان کے خیر خواہ ہیں، شہباز شریف صاحب کا بھلا چاہتے، تو اس لیے پہنچے تھے یہ مویشی بیوپاری، کیونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ شہباز شریف صاحب اپنے کپڑے بیچ رہے ہیں۔ شہباز شریف اپنے کپڑے بیچ دیں گے، اور کپڑے بیچ کر لوگوں کے بھلے کے لیے کام کریں گے، تو کپڑے بیچنے کے بعد کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، قربانی بھی کرنی ہے۔ تو شہباز شریف صاحب بکرے خرید لیں، قربانی کریں، اور قربانی کے بعد شہباز شریف صاحب انہی بکروں کی کھال پہن لیں۔ یہ اس لیے پہنچے تھے، میں نے یہ کل بھی سوشل میڈیا پر بتایا تھا۔ تو یہ اس لیے پہنچے تھے، لوگ غلط سمجھ رہے تھے کہ یہاں سیکیورٹی مسائل ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، یہ شہباز شریف صاحب کے بھلے کے لیے موجود لوگ تھے۔ دوسرا، پہلا دن وفاقی بجٹ کے بعد کاروباری دن، پہلا جمعے کو بجٹ آیا تھا، ہفتہ اتوار چھٹی کے دن تھے، اب پہلا کاروباری دن، تو بجٹ پر ریئیکشن کاروباری طبقے کا، بینک کا، عالمی برادری کا، ہمارے ہاں کے انویسٹر کا سامنے آ گیا ہے۔ یہ ریئیکشن کیا ہے؟ اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو جان لیجئے کہ نئی سطح، ایک بار پھر نئی سطح ڈالر کی انٹر بینک میں، اوپن مارکیٹ میں نہیں، انٹر بینک میں 204 روپے سے اوپر ڈالر گیا ہے، اور ابھی یہ دن کے درمیان کی بات ہو رہی ہے، یہ اوپر جا رہا ہے۔ سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 600 سے زائد پوائنٹس گری ہے، اور ابھی دن کے درمیان کی بات ہو رہی ہے۔ سٹاک مارکیٹ کی کارکردگی مسلسل ہمارے سامنے خراب ہے، اور یہ پہلا دن ہے۔ بجٹ پہ بڑی بات ہوئی تھی، شہباز شریف صاحب نے مفتاح کو مبارکباد دے دی، مریم نے حکومت کو مبارکباد دے دی، باقی لوگ کہہ رہے ہیں اس سے بہتر بجٹ بن ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ بنایا بجٹ آپ نے، یہ آپ نے بجٹ بنایا ہے جس پر ریئیکشن آ گیا ہے اب کاروباری طبقے کا، پورے ملک کا، اور تباہی مسلسل مچ رہی ہے۔ یہ بھی ہمارے سامنے خبریں تھیں، سیمنٹ کتنی مہنگی ہوئی، باقی چیزیں کتنی مہنگی ہوئی۔ کنسٹرکشن سیکٹر جو عمران خان کے دنوں میں بوم کر رہا تھا، اب وہ کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے وہ بھی تباہی کی داستان سنا رہا ہے، اور تباہی کی داستان مسلسل ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ پہلے کاروباری دن پر ہی ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت نے کیا تباہی مچا دی ہے۔ اس کے بعد یہ ورڈ سنیے، یہ ڈینیل گینش ہے، پاکستان میں روس کے سفیر۔ انہوں نے ایک تو اپنے انٹرویو میں، آج ٹی وی پر شوکت پراچا صاحب کو انٹرویو دے رہے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا عمران خان کی حکومت، یہ پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ روس کا دورہ کرنے کی وجہ سے گری، کیا اس کی وجہ سے گری؟ تو انہوں نے، کیونکہ سفیر ہیں تو بہت سارے معاملات پر بات نہیں کرنا چاہتے اور کر سکتے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت کے گرنے میں دورہ روس کا بھی حصہ تھا۔ دورہ روس وجہ بنا، یہ بھی وجہ بنا، جس دن عمران خان وہاں پہنچے اس دن جنگ چھڑ گئی۔ انہوں نے کہا یہ ایک اتفاق تھا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر عمران خان کو پتا ہوتا تو وہ یقیناً یہ دورہ نہ کرتے۔ اب اس کے بعد انہوں نے جو ورڈز مزید عمران خان کے بارے میں کہے، میں وہ کوٹ ان کوٹ انگلش کے ورڈز آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بیسیکلی عمران خان از این آنیسٹ مین، بنیادی طور پر عمران خان ایک ایماندار آدمی ہے، who wishes well for his country، جو اپنے ملک سے مخلص ہے، and he happened to be in Russia on that very day، اور وہ اس دن رشیا میں موجود تھے، یہ اتفاق ہے۔ after that this all
اسٹارٹیڈ اور اس کے بعد یہ سب کچھ شروع ہوا, یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اور یہ سب کچھ ہے, یہ انہوں نے کہہ دیا ہے. عمران خان صاحب بھی بار بار کہتے ہیں, عمران خان صاحب کہتے ہیں میں روس گیا تو مجھے کہا گیا کہ ہمیں روسی ہتھیاروں کی بھی ضرورت ہے, اور پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ ناراض ہو گیا. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم وہاں سے جو گندم ہے وہ بھی اور تیل بھی سستے داموں پر لے کر آ رہے تھے. روسی سفیر نے اس بارے میں بھی بات کی اور کہا کہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ایم او یو سائن ہو گیا تھا, معاہدہ ہو گیا تھا جس طرح سے تنقید ہو رہی ہے, لیکن یہ عمران خان نے بھی نہیں کہا. عمران خان بات کر رہے تھے, یہ بات روسی کونسل جنرل نے کی, اب روسی سفیر نے بھی کر دی, اور یہی بات روسی حکام بھی کر رہے ہیں. ولادیمیر پوٹن نے تو کہہ دیا کہ جو ملک اپنے لیے آزادانہ طور پر فیصلے نہیں کرتے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ کالونی ہیں. ہمارے حکمران, خاص طور پر یہ امپورٹڈ چیری بلاسم حکمران, یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ کالونی ہیں. روس کہہ رہا ہے تیل خریدا جا سکتا ہے, دنیا روس سے تیل خرید رہی ہے, مگر یہ تیل کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں. یہ تیل خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے روس سے, یہ لوگوں کا تیل نکالنے کے لیے تیار ہیں, اور یہ سلسلہ ان کی جانب سے جو جاری ہے یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں, عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت کا الیکشن جیتنا ناممکن ہے. جو انٹرویو دیا عمران خان صاحب نے ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب کو, اس انٹرویو میں عمران خان صاحب نے کہا کہ موجودہ حکومت کے لیے الیکشن جیتنا ناممکن ہے اور ان کے لیے انتخابی مہم بھی چلانا مشکل ہے. یہ کچھ دن پہلے تک سچویشن بالکل اپوزٹ تھی. عمران خان صاحب کے بارے میں مریم بی بی اور نون لیگ کے لوگ کہتے تھے یہ لوگوں میں نکل نہیں سکتے, اور عمران خان نے انہی دنوں میں ثابت کیا کہ وہ لوگوں میں نکل سکتے ہیں. لوگوں میں نکل کے دکھایا, بازار میں جا کے دکھایا, عوام کے درمیان سبزی والے کے ساتھ باقی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر دکھایا. نہ صرف عمران خان نے بلکہ عمران خان کی ٹیم کے ایک ممبر نے, اور لوگوں نے ویلکم کیا. اب یہ لوگ جو ہیں یہ مسجد نبوی سے لے کر عید کی نمازوں تک آپ کو جس طرح سے چھپتے پھرتے نظر آئے, تو وہ بھی آپ دیکھیے. اور اس کے بعد یہ لوگ نہیں جا سکتے لوگوں میں, یہ باہر نکلیں لوگوں میں. احسن اقبال خطاب کر رہے تھے, عمران خان کے نعرے لگ رہے تھے. یہ ان کی اس وقت صورتحال ہے. ہر شخص عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی میں نے خود آپ کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن جیتنے نہیں دیا جائے گا. یہ حکومت بھی اور اس حکومت کے دوست بھی نہیں جیتنے دیں گے عمران خان کو الیکشن. ان کی پوری تیاری ہے. یہ جو 20 سیٹوں کا پنجاب میں ضمنی انتخاب ہے, اس میں مہنگائی کی وجہ سے یہ لوگ الیکشن نہیں جیت سکیں گے. جو ان کی گورننس کے معاملات ہیں اس کی وجہ سے یہ الیکشن نہیں جیت سکیں گے. جو پیٹرولیم مصنوعات پہ یہ کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ الیکشن نہیں جیت سکیں گے. جو ابھی بلاول بھٹو زرداری کے دورے ہم دیکھ رہے ہیں اور ان دوروں کے جو نتائج آ رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ الیکشن نہیں جیت سکیں گے. یہ لوگ الیکشن جیت لیں, کوئی فیکٹر ان کے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے لوٹوں کو ٹکٹ دیے, ان کے اپنے لوگ ناراض ہیں, یہ الیکشن نہیں جیت سکیں گے. عمران خان کی مقبولیت آل ٹائم ہائی پر ہے, یہ الیکشن نہیں جیت سکیں گے. تمام سرویز ان کے خلاف آ رہے ہیں, یہ الیکشن نہیں جیت سکیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی تیاری یہ ہے کہ عمران خان کو الیکشن جیتنے نہ دیا جائے. حمزہ کی حکومت بچائی جائے, حمزہ کی حکومت بچے گی, پنجاب بچے گا, پنجاب بچے گا, مرکز مزید چلانا ممکن ہوگا. اس لیے دھاندلے کی تیاری ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان جس طرح سے کام کر رہا ہے, لوگ مسلسل سوشل میڈیا پر شکایت کر رہے ہیں کہ ان کے ووٹ اٹھا کر پھینکے جا رہے ہیں. عاطف متین صاحب, یہ عامر متین صاحب کے بھائی ہیں, انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ ان کا ووٹ دوسرے شہر میں پھینک دیا گیا. انہوں نے ہمیشہ ووٹ ڈالا یہاں پر لاہور میں, لیکن ان کا ووٹ دوسرے شہر میں پھینک دیا گیا. ایسے ہی بہت سے لوگ شکایت کر رہے ہیں. ہمارے دوست اکبر باجوہ اینکر ہیں GNN کے ساتھ, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا ووٹ جو ہے وہ بھی کہیں دور پھینک دیا گیا ہے بند روڈ پر, اور وہ سمن آباد میں ووٹ ڈالتے رہے. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے, اور اس صورتحال میں جو مشینری ٹرانسفر پوسٹنگ کر کے کی گئی ہے اس میں بھی ان کی پوری تیاری ہے کہ یہ عمران خان کی جماعت کو الیکشن نہ جیتنے دیں. عمران خان صاحب نے محیط پیرزادہ صاحب کو اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ IMF کے دباؤ کے باوجود ہم نے عوام کو ریلیف دیا تھا. ہمارے خلاف مہنگائی کی باتیں کرنے والوں نے ہر چیز مہنگی کر دی ہے, اور اس بجٹ سے نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ زیادہ دیر تک حکومت نہیں چلا سکیں گے. یہ اس میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے. اس میں عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی, اور یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ انٹرسٹڈ کس چیز میں ہیں, یہ اپنے کیسز مینج کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں. وگرنہ اگر یہ معیشت مینج کرنے میں انٹرسٹڈ ہوتے تو آپ دیکھیے کہ ان کے دورے کیا ہوئے. پہلا دورہ تھا ان لوگوں کا سعودی عرب کا. وہ میاں برادران کا اور ہمارے سیاستدانوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ یہ رمضان میں عمرے پر جاتے ہیں اور رمضان میں عمرہ کرتے ہیں. اس کی فضیلت, اس کا ثواب بہت زیادہ ہے, تو یہ جاتے ہیں اور یہ اسی پر گئے. پھر اس کے بعد UAE بھی گئے,
وہاں سے یہ لوگ چلے گئے یوکے میاں صاحب کے پاس، اور میاں صاحب کے پاس یوکے جانے والوں نے اپنا دورہ وہاں ایکسٹینڈ کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ایف آئی اے نے بلایا ہوا تھا میاں صاحب کو، میاں صاحب ایف آئی اے میں پیش نہیں ہونا چاہتے تھے، تو انہوں نے اپنا دورہ آگے بڑھا دیا اور یہ یوکے میں مزید رکے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے واپسی پر دورہ کیا یو اے ای کا، تو وہاں جو ہے انتقال کی خبر تھی، افسوسناک خبر تھی، یہ وہاں چلے گئے۔ اور پھر ترکی گئے، تو ترکی میں ہم نے پھر دیکھا کہ 75 سالہ تقریبات پاکستان اور ترکی کے تعلقات کی وہ تھیں، اور اس موقع پر موجود تھے سلیمان شہباز شریف۔ عدالت بلا رہی ہے کہ یہ مفرور ہے، اشتہاری ہے، وہ نہیں آ رہا، وہ سعودی عرب بھی پہنچ جائے گا، وہ ترکی بھی پہنچ جائے گا، وہاں پر سولر پاور پلانٹس کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کمپنی بنا کر وہاں سے پاکستان سولر پاور پلانٹس بیچیں گے، ہمارے ہاں تمام ٹیکسز وغیرہ نیچے آ چکے، زیادہ مال بنایا جائے گا، اس چیز کی ان لوگوں کی تیاری ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ صرف کرپشن کیسز ختم کرنے کے لیے آئے تھے، ملزم جو ہے وہ قاضی نہیں بن سکتا، اپنے کیس کا فیصلہ پھر ہر مجرم کو آپ اختیار دے دیں کہ وہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک میں طاقت پر چوری کرتے ہیں، پیسہ باہر ممالک بھیجتے ہیں، ہر سال 1700 ارب روپے امیر ممالک کو جاتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں انڈسٹری آگے جا رہی تھی، لارج سکیل مینوفیکچرنگ یونٹس آل ٹائم ہائی پر، زراعت، بمپر گروپس اور تمام جو اہداف تھے ان سے آگے بڑھ کر حاصل کر رہے تھے۔ ٹیکس کلیکشن پاکستان کی ہسٹری میں ہائیسٹ ایور ٹیکس کلیکشن، اور ریمیٹنسز بھی ہائیسٹ ایور پر۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم پہ بھی دباؤ تھا آئی ایم ایف کا کہ پرائسز بڑھائیں، ہم نے اس دباؤ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے آئی ایم ایف کے آگے، اور ہم نے اپنا فیصلہ کیا۔ لیکن اب کیا ہوا ہے؟ عمران خان صاحب نے اعداد و شمار پیش کیے، چشمہ لگایا، چشمہ لگا کے کچھ چیزیں بتائیں، اور کہا کہ ہمارے دور میں ڈیزل 145 روپے لیٹر آتا تھا، آٹا 55 روپے کا تھا، آج 70 روپے کا ہے، چاول 50 روپے، گھی 200 روپے مہنگا ہو گیا ہے، بجلی 40 روپے فی یونٹ تک پہنچنے والی ہے، اس وقت ایوریج پرائس ہے، ایوریج 24 روپے، اور جو ہائیسٹ یونٹ ہے بجلی کا پیک یونٹ وہ 37 روپے تک پہنچ گیا ہے، اور یہ ایوریج پر 40 تک پہنچے گا۔ تو پھر آپ سوچئے کہ حال کیا ہوگا۔ یہ مریم بی بی بتاتی تھی نا کہ جب پیٹرول مہنگا ہوگا تو کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی، جس کے ذریعے آپ مشینیں چلاتے ہیں، آپ بجلی بناتے ہیں، آپ ٹرانسپورٹیشن جب چلے گی اور اس کی بھی کاسٹ جب بڑھے گی تو ہر چیز مہنگی ہوگی۔ اب یہ لوگ تیل مہنگا کر چکے، تیل مہنگا کر رہے ہیں، تیل مہنگا کریں گے، پالیسی نہیں ہے۔ وگرنہ ہوگا کیا کہ اگر پالیسی ہوگی تو آپ ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے، ٹیکس دینے والوں کی تعداد بڑھائیں گے، جو ٹیکس دینے والے ہیں ان پر ٹیکسز کی تعداد نہیں بڑھائیں گے، آپ نیٹ کو وسیع کریں گے، ٹیکس کو وسیع نہیں کریں گے۔ ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ٹیکس دینے والوں پر مزید بوجھ ڈالا ہے، اور یہ بوجھ ڈالا جائے گا۔ یہ عوام کو اردو کا 8واں حرف اور گدھا سمجھتے، اور اسی لیے ان کی پالیسیز جو ہیں وہ اسی طرح سے جاری ہیں۔ اور عمران خان صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں ان کو یقین ہے، وہ یقین اس بنیاد پر ہے کہ ان کی پرفارمنس ہمارے سامنے ہے، وہ یقین اس بنیاد پر ہے کہ لوگوں کا ریئیکشن ہمارے سامنے ہے، لیکن جو ان کی تیاری ہے، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ، مشینری ان کے ساتھ، اور اس کے بعد طاقتور حلقے ان کے ساتھ، تو الیکشن جیتنا عمران خان صاحب کے لیے تقریباً ناممکن بنانے کی ان کی پلاننگ ہے۔ لیکن الیکشن یہ لوگ جیتے، زمینی حقائق تو اس کے برعکس ہیں، مگر تیاری پوری ہے کہ دھاندلا کیا جائے اور عمران خان کو اس ضمنی انتخاب کے مارکے میں بھی شکست دی جائے، اور 2023 کے الیکشن میں، یا جب بھی الیکشن جلد ہوتے ہیں انشاءاللہ اگر، تو اس میں بھی شکست دی جائے عمران خان کو، اور عمران خان کی جماعت کو 40 سیٹوں تک محدود کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ان لوگوں کی پلاننگ ہے۔ اگلی حکومت بھی ان تمام لوگوں کی ہوگی مل کر، یہ ان کی پلاننگ ہے، عمران خان کو باہر رکھا جائے۔ تو یہ ان کا منصوبہ ہے۔ اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے، اس کے منصوبے سب سے بہتر ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہوگا پاکستان کے لیے بہترین ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویلاگ۔